ناظرین، استقبال ہے آپ کا کتاب رنگ پروگرام میں۔ ایک طویل وقفے کے بعد میں حاضر ہوں۔ آج ایک ایسے افسانوی مجموعے پہ گفتگو ہوگی جو اپنی تخلیق کے اعتبار سے انفرادیت کا حامل ہے۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو افسانوی مجموعہ میرے پیش نظر ہے اس کا نام شکوہ جواب شکوہ ہے۔ اردو فکشن کے ہم عصر نقاد پروفیسر اسلم جمشید پوری کا یہ 5واں افسانوی مجموعہ ہے۔ اس افسانوی مجموعے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں تقریباً 15 افسانے ہیں اور تمام افسانے قرآنی واقعات پہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حوالے سے انہوں نے افسانے لکھے ہیں اور کامیاب فن کے اعتبار سے تمام افسانے کامیاب ہیں۔ پہلے میں اس کتاب کے حوالے سے بات کروں۔ سر ورق بہت عمدہ ہے اور اس کے فوراً بعد جو صفحہ ہے اس میں قرآن کی ایک آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے، فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ظاہر ہے کہ یہ قرآن کی وہ آیت ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کو دہراتے رہو، یاد کرتے رہو، ذکر کرتے رہو تاکہ تمہیں غور و فکر کا موقع ملے۔ اچھا، اسلم جمشید پوری چونکہ جانے مانے نقاد بھی ہیں، تخلیق کار بھی ہیں، انہوں نے اپنے پیش لفظ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ میرے افسانوں کا 5واں مجموعہ ہے۔ یہ انہوں نے پیش لفظ میں لکھا ہے۔ شکوہ جواب شکوہ دراصل اردو میں اپنی نوعیت کا شاید پہلا مجموعہ ہے۔ انہوں نے شاید کا لفظ استعمال کیا اور اس کا ہر افسانہ قرآنی واقعات اور قصوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے واقعات پر مبنی افسانہ ہے جو سماج کی حقیقت کو آشکار کرتا ہے اور عصریت عطا کرتا ہے۔ یہ پیش لفظ میں وہ یہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے افسانے لکھنے کی ترغیب انہیں کیسے ملی۔ منظر کاظمی اور انتظار حسین کے افسانے ان کے پیش نظر تھے۔ اچھا، میں ایک اور صاحب کو جانتا ہوں جو سویڈن میں مقیم ہیں، جن کا نام ڈاکٹر عارف محمود کسانہ ہے۔ انہوں نے سبق آموز کہانیاں لکھی، وہ بھی حیات مبارکہ پر مبنی ہے اور قرآن اور احادیث کی درس پر مبنی ہے۔ برکت یہ ایک قارئین کی جانکاری کے لیے۔ پھر اسلم صاحب نے جو افسانے لکھے اس کے بارے میں یہ کہا انہوں نے کہ یہ تمام تخلیقی مواد میں نے یہاں سے لیا، کیا میں اس کو افسانہ بنا سکا؟ انہوں نے کہا کہ اس کو عصریت عطا کی۔ بلا شبہ انہوں نے یہ سوال تو قارئین کے لیے چھوڑا ہے۔ میں بلا شبہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ کامیاب رہے ہیں اس مواد کو افسانوی سانچے میں ڈالنے کے لیے۔ اچھا، اب میں ان کے افسانے کا نام بتا دوں تاکہ قارئین کو دلچسپی ہو اور وہ پڑھنا چاہیے کہ اپنی نوعیت کا یہ پہلا افسانوی مجموعہ ہے جس میں جو افسانے ہیں چلتی پھرتی قبر ہے، ابابیلیں اور کنکریاں، غار والے، امید صحرا میں ننگے پاؤں، ایک تھا بادشاہ، چلتا پھرتا آسمان، خواب اور تعبیر، تیرے صنم قدوں کے بت، اعتراف، ہواؤں کی زد پر چراغ کی لو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ پورے قرآن کی ایک آیت کو انہوں نے لیا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور شکوہ جواب شکوہ۔ پہلا جو ان کا افسانہ ہے اس مجموعے میں، اس افسانے کا نام ہے بیت۔ میں چاہتا ہوں کہ قارئین کو اس افسانے کا ایک اقتباس پڑھ کر سناؤں تاکہ اندازہ ہو کہ اسلم جمشید پوری کس طرح سے افسانہ لکھتے ہیں، زبان کیسی ہے اور بیان کیسا ہے اور تکنیک کس طرح کی اختیار کی ہے۔ میں وہ اقتباس پہلے افسانے کا شروع کرتا ہوں اور جو بالکل ابتدائی سطور میں ہے۔ افسانہ شروع ہوتا ہے یہاں سے: پھر یوں ہوا کہ اس نے ان کے بتوں کو خدا ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ خدا نہیں ہو سکتا جو خود کی حفاظت بھی نہ کر پائے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ بستی کے سبھی معزز افراد بستی سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ایسے میں وہ ان کے اس بڑے گھر میں داخل ہو گیا جہاں ہر طرف بت ہی بت تھے، سب الگ الگ انداز میں استادہ تھے۔ ان میں ایک ان کا سردار تھا
وہ جس نے بتوں کی عبادت سے انکار کر دیا تھا، اس نے اپنی کلہاڑی سے ایک ایک کر کے سارے بتوں کو توڑ ڈالا اور ان کے سردار کو رہنے دیا اور اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھما دی۔ بستی کے معززین جب واپس آئے اور اپنے بتکدے میں گئے تو وہاں کا منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہوئے۔ انہیں سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ حرکت بت تراش اعظم کے ناخلف بیٹے کی ہے۔ یہ اقتباس میں نے آپ کو دیکھیے، یہ پورا ایک واقعہ ہے اور حضرت حضر اور اس کا ذکر بار بار قرآن پاک میں آیا ہے کہ کس طرح سے اس پورے واقعہ کو اس افسانے میں ڈالتے ہوئے اس کے بعد موجودہ عہد کی صورتحال کو انہوں نے افسانے میں پیش کیا۔ اچھا، ان تمام افسانوں کو پڑھتے ہوئے اگر وہ شخص جو قرآنی واقعات سے آگاہ ہے، واقف ہے، اسے بھی اچھا لگتا ہے پڑھتے ہوئے، اور وہ جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے ان کے علم میں یہ ایک اضافہ ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس کو عصری مسائل سے انہوں نے ہم آہنگ کیا ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پروفیسر اسلم جمشید پوری کا یہ افسانوی مجموعہ فکر فن کے اعتبار سے مکمل ہے اور یقیناً ان کی تخلیقی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔